الحمدللہ ہماری سورۃ الناس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم اپنے آخری میسج میں ان سورت کا دوسری صورتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے، خاص کر سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کا کیا کنیکشن ہے، کیونکہ سورہ ناس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ جب بھی سورۃ الناس پڑھتے تو اس کے ساتھ کمپلیٹ کرتے قرآن پاک کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیتے تھے۔ تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس کو جب ہم دیکھتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک تھیم رکھی ہے وہ ہے استعانہ۔ استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا، ہیلپ لینا، اور جبکہ سورۃ الناس کی جو تھیم ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ ہے استعاذہ۔ استعاذہ یعنی کہ اعوذ، یعنی کہ ریفیوج لینا، پناہ لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں اور وہ ہم کیسے لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں استعانت اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ تینوں چیزیں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جبکہ جو سورۃ الناس ہے، اس کے اندر ہم اللہ سے استعاذہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیسے مانگ رہے ہیں، اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہاں پہ مختلف طریقوں سے اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو پکار کے اللہ سے ہم نے پناہ مانگی، اور وہ شر کون سے ہیں ان کی آگے کیٹیگری ہمیں پتہ ہے سورۃ الناس میں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، ورڈز بہت سملر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جبکہ سورۃ الناس میں اللہ کہتے ہیں اعوذ برب الناس۔ پھر سورۃ الفاتحہ میں اللہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ الناس میں ملک الناس۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ کون ہے، کس ذات کی مدد مانگتے ہیں، نعبد کس کا کرتے ہیں، عبادت کس کی کرتے ہیں، الہ کی کرتے ہیں نا، الہ معبود کو کہتے ہیں، تو الہ الناس سورۃ الناس میں آ گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس جو ہے اس کے اندر اعوذ لکھا ایک، اعوذ برب الناس، یعنی کہ واحد کا صیغہ ہے، جبکہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے۔ فار ایگزامپل نعبدو میں نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اعبدو نہیں ہے، ایاک اعبدو یعنی کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، صرف آپ اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے ایاک استعین یا استعینو، اللہ نے کہا ہے کہ ہم انسان یہ کہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو جب نون آتا ہے معنی ہم، پلورل کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، نا سے مطلب ہے ہم، اہدی نہیں کہا کہ مجھے، ایک شخص نہیں دعا مانگ رہا۔ تو جب ہم سورۃ الفاتحہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کامن ہیلپ ہے جو تمام لوگ ایک اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور سب لوگوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن سورۃ الناس میں ہر شخص جو ہے وہ کیا پڑھے گا، اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، اعوذ، کیونکہ ہر انسان کا وسوسہ اس کے لیے پرٹیکولر ہے، اسپیسیفک ہے۔ شیطان ہر انسان کے دل میں ایک مختلف طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، مختلف طریقے سے اس پہ آ کے اٹیک کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں وہ بہت پیارے طریقے سے کنیکٹڈ بھی ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں 2 نیگیٹو انفلوئنسز کی بات کی گئی، وہ آخری آیات میں مینشن ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پہ آپ کا غضب ہوا، مغضوب ہوئی، اور ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے، مغضوب اللہ کا غضب ہوا یہودیوں پہ، اور ضالین کون لوگ ہیں، جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کا جو اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے ان کی عیسائیوں کی طرف، کرسچنز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 نیگیٹو گروپس کا ذکر کر رہے ہیں کہ غیر المغضوب ولا الضالین، تو یہ نیگیٹو 2 گروپس مینشن ہیں، کیونکہ جو
یہ تھے مغضوب تھے، جو یہودی تھے، ان کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل کوئی نہیں تھا، اور یہ جو ضالین تھے یعنی کہ جو گمراہ تھے، جو کرسچنز تھے، ان کے پاس جو تھا وہ یہ عمل بہت کرنا چاہتے تھے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکشنز، لیکن ان کا جو تھا علم بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا علم سارا چینج کر دیا تھا، پوری کی پوری جو بائبل ہے، جو انجیل ہے، انہوں نے وہ ساری چینج کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کا ذکر کیا، نیگیٹو کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کے آخر میں 2 نیگیٹو انفلوئنسز کا ذکر کیا، سورسز کا ذکر کیا، اور وہ 2 سورسز کیا ہیں؟ جنت، من الجنتی والناس، یعنی کہ جو جن ہیں اور جو لوگوں میں سے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ ایک پازیٹیو سورہ ہے، جبکہ اس کے برعکس سورۃ الناس میں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب پازیٹیو ہو جائیں نیگیٹو کو فائٹ کر کے۔ اور نیگیٹو کو ہم فائٹ کیسے کرتے ہیں؟ معوذتین کی تلاوت کر کے، دونوں سورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کے ہم پازیٹیو رہتے ہیں تاکہ ہم پہ نیگیٹو انفلوئنسز نہ آ سکیں۔ تو یہ اس سورہ کی تفسیر تھی، اور اس سورہ سے جو ہمیں ریفلیکشنز ملتے ہیں، اس میں خاص جو پوائنٹ ہے، جو اسکالرز، جو علماء دین ہیں وہ لے کر آتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں شیطان کی وجہ سے بھیجا، ابلیس کی وجہ سے، اس کے بہکانے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو کیا، اس میں سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 14 to 20 ہم اب دیکھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہیں۔ سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 14، کل انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان اللہ سے کہتا ہے، ابلیس اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے آخری وقت تک، یعنی کہ قیامت کے وقت تک مہلت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں کہتے ہیں، قال انک من المنظرین، بے شک میں نے تجھے مہلت دی، بے شک تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت دی گئی۔ پھر آگے اب آپ یہ جو آیت نمبر 16 ہے نا سورہ اعراف کی، اس کو آپ کھولیں، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ شیطان ہم سے کس قدر نفرت کرتا ہے، کس قدر بغض رکھتا ہے، کس قدر حسد رکھتا ہے ہمارے لیے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، قال، شیطان نے کہا، بما اغویتنی، اب آپ یہ دیکھیں وہ اللہ کو بلیم دے رہا ہے، نعوذ باللہ، شیطان کہہ رہا ہے بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، کہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم صراط المستقیم، میں ان لوگوں کے صراط مستقیم کے، جو تو نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا ہے، دین کا رستہ، اسلام کا رستہ، جو صراط مستقیم ہے، اچھائی کا، جنت کا رستہ، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، یعنی کہ میں کیا کروں گا، میں ان کو اس رستے سے ڈسٹریکٹ کروں گا۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، لیکن یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی، تاکہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور جو شیطان چاہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے گا۔ پھر شیطان آیت نمبر 17 میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں وہ آگے کہتا ہے، ثم، پھر، لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ضرور ان تک آؤں گا، یعنی کہ ان پر حملہ کروں گا، ان پر اٹیک کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، اور خلفہم، ان کے پیچھے سے، ان ایمانہم، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، یعنی کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، یعنی کہ جو تفسیر ہم جب اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی، تو اس میں پتہ چلے گا کہ آگے سے پیچھے سے آنے کا مطلب یہ کہ ہم کوشش کر لیں جتنی بھی کہ ہم شیطان سے بچ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرے گا، اگر ہم برائی کی طرف نہیں جا رہے تو وہ ہماری اچھائیوں میں ہماری طرف آئے گا، ہم تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، وہ ہمیں کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے، اتنا قرآن کر لیے بہت ہے، ایک دفعہ دورہ قرآن کر لیا بہت ہے، تفسیر کر لی بہت ہے، تو وہ ہمیں نیکیوں کے موقع نہیں دے گا، برائیوں میں تو ہمیں بھٹکائے گا، لیکن نیکیوں کے موقعوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ ہمارے رستے میں جو ہے وہ آبسٹیکلز لے کے آئے گا، رکاوٹیں لے کر آئے گا۔ اور پھر اس نے کہا اسی آیت کی آگے، آیت نمبر 17، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہ پائے گا، یعنی وہ اللہ کو کہہ رہا ہے، اور تو اللہ نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شاکرین نہیں پائیں گے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو آپ ان میں سے دیکھیں گے کہ اکثر لوگ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے. تو کتنا بڑا چیلنج کیا اس نے اللہ کو. پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے بعد اللہ کو اب چیلنج کر رہا ہے. تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 تھی. لیکن اب ہم اس کو کیا کریں، سورہ اعراف اور سورہ فاتحہ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. جب ہم الحمد للہ کہتے ہیں نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم گریٹفل نہ رہیں اللہ کے، ہم ناشکرے رہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. لیکن اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے تحفے میں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کیسے ادا کرنا شکر؟ الحمد للہ رب العالمین کہہ کے. تو یہ ہے. اور آخری بات جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اس طرح تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ پہ ایسے اٹیک کروں گا، یہاں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے آؤں گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سورۃ الاعراف میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے، شیطان نے کیا کیا. آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلِكَيْنِ وَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. آیت لمبی تھی، آیت نمبر 20 سورہ اعراف کی، لیکن یہ بتانی بہت ضروری تھی. کیا کہا شیطان نے آیت نمبر 20 میں؟ پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے دل میں. ان کے کن کے دل میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شجر کے پاس، اس درخت کے پاس آپ لوگ مت جانا، کہیں سے بھی کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جانا. تو شیطان نے کیا کیا؟ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. تو جب ان دونوں کی یعنی کہ آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تو پھر اس میں کیا ہوا؟ جب وسوسہ کیا تھا کہ یہ درخت کا جب آپ پھل کھاؤ گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ اس میں یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، جو اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ والا وسوسہ تھا جو اس نے ان لوگوں کے دل میں ڈالا. تو جب یہ وسوسے کی وجہ سے انہوں نے، جب وہ شجر کے پاس گئے حضرت آدم اور حوا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا ہوا؟ جو ان کی لباس کی پوشیدہ چیزیں تھیں، جو ان کے ستر کی پوشیدہ چیزیں تھیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی. تو کیا ہوا کہ شیطان نے ہمارے والدین کو، یعنی کہ ہمارے جو سب سے پہلے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ حضرت حوا، ان کے سامنے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کے لباس اتروا دیے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ خود بھی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. اور شیطان کی یہ جو وسوسہ ہے ہمیں یہ بہت بڑا ایک لیسن دیتا ہے کہ شیطان کا جو مین وسوسہ ہے وہ ہمیں یہ چیز دکھاتا ہے کہ ہم جو ہیں بہت اچھے ہمارے یعنی کہ اعمال ہیں، ہم لوگ، ہمارا جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کھا لو، یہ شجر ممنوع ہے، کوئی بات نہیں، کھا لو، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر وہ ہمیں کیا ہے، دوسری چیز کرتا ہے، وہ ہمیں فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ شیملیس ہو جائیں، جیسے اس نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا کہ ان کو وسوسہ ڈالا، جس کی وجہ سے ان کو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو اس معاملے میں ہمیں شیطان سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھنے چاہیے، کیونکہ شیطان کا جو وسوسہ کا ذکر ہے وہ اس سورہ اعراف کی جو آیات نمبر 14 سے لے کے 20 ہیں، ان میں سارے جو اللہ نے ہمیں بات بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح وہ وسوسہ کریٹ کرتا ہے اور اس نے کیسے ہمارے والدین کے ساتھ کیا. تو آپ کو پتہ ہے جب ہمارے والدین کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی رسپیکٹ تو نہیں رہنی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح کا بغض اور اسی طرح کی نفرت کرنی چاہیے جیسے وہ ہم سے کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک ایک دعا سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور قرآن پاک کا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی ایک دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہر ایک انسان کو اپنے لیے اسی طرح دعا کرنی ہے تاکہ وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہ ہمارے قرآن پاک کی آخری سورہ کی تفسیر تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری دعا یہی ہے کہ ہم سے اگر اس کو پڑھنے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، کیونکہ یہ جو وسواس ہیں شیطان کے یہ ہر فارم میں آتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ تب بھی شیطان ہم پہ اٹیک کرتا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو
اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے ایک بہت گولڈن ٹپ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 کے اندر، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو، جب بھی قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان فوراً بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ تفسیر کا پڑھ رہی ہوں، میرے ذہن میں رہے اور میں اس کو پڑھ کے لوگوں تک آگے پہنچاؤں۔ اس کے لیے اللہ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ شیطان ہمارے رستے میں نہ آئے، ہمارے دل میں یہ وسواس نہ ڈالے کہ نہیں میری تو زبان کلیئر نہیں ہے، یا میری تو زبان اٹکتی ہے، میں کیسے لوگوں کو کوئی بات بتا سکتا ہوں، یا مجھے ریفرنسز بھول جاتی ہیں، چھوڑو کیا بتانا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں نا چھوٹی چھوٹی یہ وسواس ہوتے ہیں۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان وہ چور ہے جو کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے انسان کے پیچھے کے، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ فوراً آ کے اٹیک کرتا ہے، مرتے وقت تک وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ انسان جو ہے اپنے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو اسی طرح ہمارے جو خون میں دوڑنے والا شیطان ہے اس کے وسواس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے، اور جو معوذتین ہیں اور جو سورۃ الاخلاص ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ صبح اور شام اپنے اوپر ان کی تلاوت کر کے ان کا مسح کرتے تھے اپنے ہاتھوں کا، تو ہم بھی اس سنت کے پیروکار بن جائیں، سنت کا عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا حامل قرآن بنائے، اور اس کا ہمیں حامل قرآن کے علاوہ اہل القرآن بنائے، اور جو لوگ ہیں ہم ان تک آگے یہ بات پہنچائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت بات ہے جو وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہتے ہوتے تھے، تو میں نے ایک درس میں یہ بات سنی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور وہ یہ بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یعنی کہ صحابہ کرام چونکہ قرآن کی دن اور رات تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، گروپس بنا کے گروپ اسٹڈی کرتے تھے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں یا اہل القرآن لا تتسود القرآن، ڈونٹ ریلیکس وتھ قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی کہ قرآن پہ آرام نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قرآن کو ایزی مت لو کہ یہ ہاں قرآن کا ترجمہ سمجھ آ گیا تو اتنا انف ہے، یا ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں بہت محبت ہے چونکہ ہم اجمی ہیں، ہمیں قرآن کی عربی ویسے سمجھ نہیں آتی، ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں زبان کو سمجھنے کے وہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ وہ ان کی زبان میں آیا تھا، ہمیں اور ایفرٹ کرنی ہے اور ہمیں اس کا دگنا اجر ملے گا کیونکہ ہم مشقت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتسودوا لا تتسود القرآن، کہ قرآن کے ساتھ ریلیکس مت کرو، وتلو حق کا تلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، جو دن اور رات کی مخصوص وسعتیں ہیں، جو گھڑیاں ہیں دن اور رات کی، اس کے اندر اس کو تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وفشوہ، اور اس کو پھیلاؤ، وتغنوہ، اور اس کو بیوٹیفائی کرو، اس کو خوبصورت بناؤ، یعنی کہ لوگوں تک اس کا پیغام آسان کر کے خوبصورت بنا کے کلام کو جامع کر کے پھیلاؤ، وتدبروا، اور اس پر سوچ بچار کرو، ما فیہ، وتدبروا ما فیہ، اور اس پہ سوچو کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو بہت ہی پیاری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دفعہ میں پھر کہتی ہوں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوا حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوہ تتدبروا ما فیہ لعلکم تفلحون۔ اے قرآن والو، قرآن کے ساتھ ریلیکس مت کرو، قرآن کو آسان مت لو، اس کی تلاوت ایسے کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کو خوب پھیلاؤ، اس کو خوبصورت بنا کر لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس پر سوچ بچار کرو جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں، جو اس میں کہا گیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ۔ اور وہی بات کہ اصل سکسیس وہی ہے کہ جنت الفردوس، اللہ کو دنیا میں اگر ہم اپنا معبود اور سب کچھ بناتے ہیں، مطلوب، مقصود، محبوب اور معبود، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور جنت الفردوس ملے گی بإذن ربی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کی پڑھنے میں، اس قرآن کی تفسیر کی جو 10 صورتوں کا ایک پروجیکٹ تھا منییچر قرآن کا، آپ نے میرے ساتھ طے کیا، اگر اس کو سمجھنے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریفرنسز کے حساب سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ لوگوں کو بھی معاف کرے۔ اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس میں کوئی کمی کوتاہی یا زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ ہمارے ذہنوں میں صرف کامل اور نافع علم رہے جو ہم لوگوں تک آگے پہنچا سکیں، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اس طرح ایک دوسرے کا قرآن کا ساتھی بنائے، اور قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ جب یہ لوگ اس دور میں تھے کہ جب ان لوگوں کے پاس واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کی تمام میڈیا کی کمیونیکیشن اور تمام سوشل میڈیا اویلیبل تھا، تو انہوں نے مجھے استعمال کیا، اس طرح سے استعمال کیا اور لوگوں تک پہنچایا، تو قرآن ہماری گواہی دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔